أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نجم کی 4 آیتیں ہیں۔ معراج کی تصریح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 بھی اور سورہ اسراء کی پہلی آیت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کی تصریح میں نازل فرمائی۔ معراج شریف کا واقعہ تقریباً 25 صحابہ کرام سے مروی ہے، اور معراج شریف کا عظیم واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہیں۔ اور ابھی جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ نجم کی 4 آیتیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ پیغمبر کی آنکھیں نہ تو چکرائیں اور نہ حد سے آگے بڑھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ معراج کرائی، اور یہی عقیدہ ہے کہ ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں پہنچے۔ وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا۔ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کلموں کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عالم بالا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار توجہ دلانے پر اور خالق کائنات کی بارگاہ میں بار بار درخواست پیش کرنے پر 5 نمازوں کی فرضیت رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں پڑھنے پر ہی 50 نمازوں کے ثواب کا اعلان فرما دیا۔ پھر اسی رات میں آسمانوں سے نزول فرمایا اور واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے، اور راستے میں قریش کا ایک قافلہ ملا۔ جب صبح کو قریش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ تکذیب کرنے لگے، لیکن جب آپ نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات دے دیے، اور جس قافلے سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پہنچ گیا، آپ نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب کے سامنے صحیح ثابت ہو گیا، تو قریش کا منہ بند ہو گیا اور آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے اور تصدیق کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔